السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر لوگ گفتگو کے دوران ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جادو۔ یہ فلاں دوائی تو جادو کا اثر کرتی ہے۔ بس یا کسی گیت میں یا کسی شعر میں ذکر ہوتا ہے اس کا کہ جادو تیری نظر اور فلاں فلاں، جیسے جادو کوئی کر گیا، جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر۔ اس قسم کا ذکر ہم سنتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، جو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ایسا کسی پہ ہو جانا، یا یہ ہوتا کیا ہے۔ بہت سے لوگ تعویذ گنڈے وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں اپنے حسد کے بالعموم حسد کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے، ایسی باتوں سے، ایسی حرکتوں سے۔ یہ کیا ہوتا ہے مجھے اس کی تفصیلات نہیں پتہ، یہ پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، منع ہے، حرام ہے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں ذکر، اس میں ایک لفظ مجھے ذہن میں آیا بھی، وہ ہے بان۔ میں نے 2 گیتوں میں لفظ سنا وہ، اور مجھے وہ پتہ نہیں تھا۔ بہت پہلے میں نے جب پڑھی تھی نا داستان امیر حمزہ، اس میں ایک جگہ ذکر تھا کہ وہ جادوگر اپنے اپنے بان چلا رہے تھے۔ اس وقت مجھے علم ہوا کہ بان کا مطلب کچھ جادو ٹوننے کا کوئی حربہ ہوتا ہے، وہ کوئی چیزیں پھونک کے کچھ انہوں نے پھینکا یا واٹ ایور۔ میں نے کسی ایک لڑکے سے پوچھا، دوست یار سے، میں نے کہا یار یہ جو فلانے گانے میں ایسے آتا ہے کہ وہ بان چلائے اور ایسے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے تو یہ جاننے کے لیے کہ اس کو پتہ ہے یا نہیں۔ کہتا ہے پتہ نہیں، بھی ہوگا۔ اس کے بعد کچھ اور کسی اور گیت میں ذکر سنا میں نے، اس کو اس کا بھی نہیں پتا تھا۔ مجھے اس اندازہ ہوا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں نا، وہ الفاظ کے مطلب پہ غور نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ایک الگ بات ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ جیسے اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، اردو باقاعدہ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں کرتے تھے، پر میں نے عام سنا تھا اردو میں یا پنجابی میں کہ یہ فلاں کا کنڈا ہو گیا۔ اس بات کا مطلب میرا خیال میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ کسی کو پتہ ہو تو مجھے بتائے، میرے کمنٹس میں ذکر کریں اس بات، مجھے بتائیں کسی فلاں کا کنڈا ہو گیا، اس لفظ کا مطلب مجھے بتا دے کوئی۔ یہ تو خیر ایک بات ہے۔ جو میں بات پہلے کر رہا تھا نا جادو کی، وہ ہوتا کیا ہے؟ مجھے زندگی میں 2 مرتبہ ایسے باتوں سے واسطہ پڑا ہے، 2 مرتبہ، اور دونوں واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہیں پاکستان سے باہر۔ میں ملازمت کر رہا تھا ملائیشیا میں، وہاں میں نے خبر سنی، اخبار میں پڑھی خبر کہ ایک کوئی وزیر تھے وہاں کے کوئی، وہ گم ہو گئے، بس اچانک گم ہو گئے۔ پتہ نہیں وزیر تجارت تھے یا وزیر کیا، کسی چیز کے وزیر تھے، وفاقی حکومت، وہ گم ہو گئے۔ پھر ان کی جو گاڑی تھی سرکاری، وہ کسی نے دیکھی، جو کیپٹل سٹی ہے کوالالمپور، وہاں پہ کوئی خاتون چلا رہی، بڑے حیرانی کی گاڑی کس کی تھی۔ کسی پولیس والے نے پہچانی کہ یہ گاڑی تو سرکاری ہے، نمبر پلیٹ بھی وہی ہے، اور کوئی اور چلا رہا ہے۔ اس کو روک کے انہوں نے پوچھا، تو وہ خاتون نے کہا جی وہ مجھے انہوں نے گاڑی دی تھی، وہ میرے گھر پہ قیام کیا تھا انہوں نے کچھ دن، تو گاڑی مجھے دی تھی، میں ان کے لیے کوئی چیز لینے گئی ہوئی ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی بی بی وہ خود صاحب وہ کہاں ہیں؟ پولیس والوں نے پکڑ لیا نا اس کو کہ وہ گاڑی سرکاری لیے پھر رہی ہو، تو جس بندے کے پاس یہ گاڑی تھی وہ بندہ کہاں ہے؟ وہ کتنے دن سے گم ہے، اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ تو وہ خاتون نے بڑے اطمینان سے کہا جی وہ میرے گھر پہ ہیں، چلو پولیس والے پکڑ کے لے گئے۔ وہ لے گئے تو وہاں ایک ٹب میں پانی تھا اور کوئی کیمیکل ڈالا ہوا تھا، اور جس سے وزیر صاحب کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہاں تو یہاں پہ ایک کوہرام مچ گیا، یہ کیا ہوا؟ اچھا خاصا وزیر آدمی تھا، اس کو کاٹ کوٹ کے رکھا ہوا جناب نے، ذبح کر دیا، پکڑ لیا جناب، جتنے لوگ سب کو گرفتار کر لیا۔
اس خاتون کو ہی پکڑ کے لے کے تھانے، اور انکشاف ہوا دوران تفتیش سے پتہ چلا کہ یہ ان کو اس نے کوئی دوائی پلائی تھی، کوئی کسی ڈرنک میں ڈال کے، اور ان کے ساتھ کوئی مراسم تھے جو بھی تھا، ان سے کوئی جائیداد سے اپنے نام لکھوائی اور پھر ان کو جناب مار ڈالا۔ اس خاتون کو انہوں نے تھانے بند کر دیا۔ اس کا جتنے اطمینان سے وہ بیان دے رہی تھی نا، تو ان کو خیال ہوا کہ شاید اس کا کوئی ذہنی توازن خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ اور ایسے اطمینان سے بڑے پرسکون آدمی، جیسے کہ ہاں میں نے فلاں دکان سے پیزا کھایا تھا، یا میں نے روز چکن لیا فلاں دکان سے وہ لے کھایا ہے، جس میں نے فلاں جگہ سے پینسل خریدی ہے، ایسے اطمینان سے ہم بات کرتے اس طرح بات کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کو تھانے بند کر دیا۔ اگر اس کو بند کر دیا تو رات کو وقت جو ڈی ایس پی صاحب تھے وہ اپنے تھانے میں کسی کام سے آئے تو دیکھا تو تھانے کے اپنے جس وہ کیا کہتے ہیں سیل میں بند تھی نا، اس کے باہر بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی۔ انہوں نے یہ باہر کیا چاہیے؟ اس کو پکڑا، دوبارہ اندر لے کے گئے تو تالا بند تھا۔ اس کو پھر اندر بند کیا، پھر تالا گیا۔ اچھا، ان میں سے کسی کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا تھا ہوا کیا ہے۔ وہ پھر جناب ایس پی صاحب صبح آئے، وہ خاتون وہاں آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے پھر کوئی تفتیش شروع کر دی۔ اچھا، اس کو اس کیبن سیل کے اندر بیٹھے بیٹھے بات ہو رہی ہے۔ ایس پی صاحب جانے لگے نا تو دیکھا تو وہ خاتون کے پیچھے چلتی آ رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا باہر وہ سیل سے باہر تھی، سیل بند تھا۔ وہ سارے حیران، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کر کیا رہی ہے۔ اس پر وہاں کوئی اور آدمی تھا، پولیس والوں کا کوئی افسر تھا، اس کو شک پڑا کہ یہ کوئی جادو ٹونا کرتی ہوگی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے پھر کسی عالم دین کو پوچھا، اس خاتون کی نگرانی شروع کر دی اور کسی عالم دین کو پوچھا فوری۔ ان کو بلایا گیا، وہ آئے، وہ اس عورت کے ساتھ دیکھتے رہے بڑی غور سے، دھیان سے۔ پھر انہوں نے بیٹھ کے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جسے لگتا تھا ان کے جیسے پڑھ رہے ہیں نا، اس خاتون کو بے چینی ہو رہی بہت زیادہ، کسی میں چونٹیاں سی رہیں رہی ہیں، جیسے وہ مچلتی تھی، بیٹھے بیٹھے ہلتی، ایسے جگہ جھومتی تھی، جو بھی تھا اس کو کچھ۔ انہوں نے خیر اس کا جو انہوں نے حصار تھا نا، اس کے جو جادو کا، اس کو توڑ کر دیا۔ اور پھر اس کو انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہ روزانہ صبح آ کے دوپہر کو دن میں کئی 2-3 دفعہ وہاں بیٹھ کے کچھ پڑھتے رہتے تھے۔ یعنی اس کے جو جادو کے جو بھی تھے نا، موکلات کہہ رہے ہیں، یا جو بھی کوئی خلیز روح ہیں جو بھی اس کے کوئی ساتھ تھی، وہ انہوں نے ان کو بھگا دیا، وہاں سے پکڑ لیا یا جو بھی کیا، ضائع کر دیا، اور اس خاتون کو پھر وہ سزائے موت ہو گئی۔ یہ تو سارا ہم نے پڑھا، اور اس نے دوران تفتیش بتایا کہ اس نے جائیدادیں اور پیسے حاصل کرنے کے لیے کئی اور بھی لوگوں کو اس طرح سے جان سے مارا ہے۔ بڑی عجیب بات تھی۔ وہ خاتون غالباً نسلاً چینی تھی۔ ایک کوالالمپور میں ہی، میں جس جگہ رہتا تھا وہاں سے کوالالمپور 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، 15 یا کچھ کم۔ تو ہم ایک روز میں کہ راستے میں ایک جگہ جا رہا تھا، دونوں کے درمیان میں ایک جگہ آتی تھی، وہ یاد نہیں اس کی سڑک کا، اس کو غالباً یونیورسٹی روڈ کہہ لیں، ایسا کوئی نام تھا اس کا۔ میں کہیں بس سے اترا، وہاں پیدل جا رہا تھا، تو میرا اصل میں نا ایک بڑی مجھے کیوروسٹی ہوتی ہے ہمیشہ میں جب بھی دیکھوں کوئی نئی چیز نظر آئے تو میں پوچھتا ہوں یہ ہے کیا، یہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ وہاں ایک بلڈنگ نظر آئی، اس کے بعد لکھا تھا لزارس ہاؤس، چھوٹا سا پرانا سا بنگلہ ہو، چھوٹا سا گیٹ تھی، دیوار تھی اس کی، چھوٹا سا گیٹ لگا ہوا نیچا سا، اور ایک ٹیڑھی سی تختی لگی، اس میں لکھا تھا لزارس ہاؤس۔ اندر جو عمارت تھی نا، وہ ایسے ایک پرانی سی تھی، زرد سی، باہر پلسٹر کر کے پینٹ کیا تھا، پرانا اکھڑ رہا تھا، اور اس کی چھت تھی ایسے سلوپنگ سی بنی ہوئی، سنگل سٹوری بلڈنگ تھی۔ وہ جو گیٹ تھا، بڑا سا گیٹ تھا اس عمارت کا، لکڑی کا، وہ بھی ادھ کھلا سا تھا، باہر کئی گاڑیاں کھڑی تھیں، موٹر بائک کھڑی تھیں۔ میں اندر جا کے جھانکا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑا سا ہال سا تھا، لمبا سا، وہاں کچھ لوگ، نیم اندھیرا سا تھا، زیادہ روشنی تھی نہیں، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ میں دروازے کے پاس والی کرسی بیٹھ کے دیکھوں ہو کیا رہا ہے، کوئی تماشا ہے، کوئی تھیٹر ہے، کیا ہے یہ؟ گیٹ کھلا ہے، لوگ آ جائے، جیسے عام آ رہے ہیں لوگ۔ لمبا سا کمرہ تھا، اس میں ایک میرے سے آگے کبھی بہت سی کرسیاں تھیں، 50 کے قریب ہوں گی شاید، یہ زیادہ، ایسے کم لوگ بیٹھے تھے، بھرا ہوا نہیں تھا۔
میرا خیال ہے کوئی وہاں 25-30 لوگ ہوں گے جو آگے بیٹھے تھے. میں سب سے پیچھے تھا, دروازے کے قریب ترین, یعنی 2-3 لائنیں چھوڑ کے بیٹھا ہوا. دروازے سے شاید میں 10-12 فٹ کے فاصلے لوں گا. تو وہاں جناب جو اسٹیج تھا نا, اس کا مجھ سے دوسرے سرے پہ ایک اسٹیج بنا تھا, چھوٹا سا اونچا, سارٹ آف لائک 1 فٹ اونچا ہوگا. اس پہ درمیان میں ایک آدمی کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا. اس نے کالی سی ہوڈ پہنی ہوئی تھی, ایک لمبا سا چوگا پہنا ہوا تھا, سر پہ ہوڈ تھا, ہوڈی تھی اس کی جو لمبی سی تھی. وہ کچھ پڑھ رہا تھا, عجیب سی پھر بنا دی, پتہ نہیں جیسے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ گنگنا رہا ہو. اور وہ اسے لگتا ہے سر بوجھل سا ہو رہا تھا, اس کی آواز ایسی لگتی تھی سر میں لگ رہی ہو. پھر دونوں سائڈ سے نا, ایک سائڈ سے یا دونوں سائڈ سے ایک ایک خاتون آئیں. ان کو سفید سا ڈریس پہنا ہوا تھا. انہوں نے وہاں وہ آدمی ایسے بازو دونوں پھیلا کے کچھ پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے وہاں پہ لا کے نا 2 ایک چھوٹی چھوٹی انگیٹھیاں رکھیں, ان پر کچھ پاؤڈر سے ڈالا اور وہیں کھڑی ہو گئی ہاتھ باندھ کے اس آدمی کے پیچھے. وہ دھواں جو ہے سے اٹھنا, ان پہ پاؤڈر ڈالنے سے اس انگیٹھیوں میں سے دھواں اٹھنے لگ گیا. جو دھواں اٹھ رہا تھا نا وہ ایسے پھیل رہا تھا ایک مشروم کلاؤڈ کی طرح. اور ہم سب لوگوں کے سروں کے اوپر ایک دھوئیں کی چادر سے معلق ہو گئی, جیسے کبھی ہرمل کی دھونی تھی نا تو ایک چڑھ کے اوپر کھڑی ہو جاتی, اس طرح. اور پتہ نہیں میرا دل بیٹھنے لگ گیا, جیسے میرا دل پہ دباؤ ہو بہت زیادہ. سمجھ نہ آئی ہو کیا رہا ہے. مجھے ایسے لگی جیسے کوئی بڑی غلط بات ہونے لگی ہے. میرے اندر سے کیفیت تھی بڑی, کوئی گڑبڑ ہے, کوئی کیا ہے. اب میں ڈر گیا, کیا ہے یہ, پتہ نہیں کون لوگ ہیں. میں نے نا وہاں دل میں کوشش کی کہ میں زور سے میں نے کوشش کی کہ کوئی آیت الکرسی پڑھوں, وہ میری زبان سے ادا نہ ہو. مجھے ایسے لگے جیسے مجھے بھول گئی. میں اپنے آپ کو مجبور کرتا رہا کہ پڑھوں بار بار اعوذ باللہ پڑھنے کو. پھر آخر میری زبان سے تعوذ اعوذ باللہ جاری ہو گیا. جو ہی وہ میں نے پڑھنا شروع کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, 2-3-4-5 دفعہ پڑھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا تھوڑا سا نا حوصلہ بڑھ گیا. پھر میں بسم اللہ پہ آیا, وہ روانی سے ادا ہو گئی. پھر آیت الکرسی خود بخود جاری ہو گئی. جو ہی میں نے ایک بار تو آیت الکرسی پڑھی ہے نا, اب 2-3 دفعہ پڑھی تو میرے اندر نا قوت آ گئی, اور میرا جیسے دل جو ہے نا ایک دوبارہ بھرنا شروع ہو گیا, جیسے مجھے اعتماد ہو گیا. میں اٹھ کے باہر نکلا تو باہر دھوپ تھی, دھوپ ڈال رہی تھی, یعنی کہ عصر کے قریب وقت تھا. میں نکل کے گیٹ کی طرف بھاگا. جو ہی میں گیٹ سے باہر نکلا ہوں نا, سڑک پر آیا, لمبا سانس لیا میں نے, ایک دم میرے نا جسے میں جان آ گئی ہو. میں وہاں سے دوڑا, باقاعدہ دوڑ گیا. تھوڑے سے فاصلے مجھے مسجد نظر آ رہی تھی. مسجد کے پاس پہنچا تیز سے چلتا ہوا, تو عصر کی اذان شروع ہو گئی. میں بھاگا مسجد کے اندر, وضو کیا. جب میں وضو کیا تو پھر مجھے لگا بالکل میں وہ ذہن سے سب بوجھ بالکل اتر گیا. نماز پڑھی اور پھر وہاں سے میں ٹیکسی کے لیے گھر آ گیا. میں وہاں سے بعد میں نا نکلا گھر سے. رات کو میری بک شاپ بھی جہاں میں اکثر جاتا تھا, میرے کچھ دوست وہاں بیٹھتے تھے, بیٹھک ہوتی تھی ہماری, وہاں گیا. وہاں جا کے میں نے ان سے کو سارا قصہ بتایا کہ یہ ہوا میرے ساتھ آج. وہ سارے میری بات سن کے خوب ہنسے. میں نے کہا میری وہاں جان بن گئی, تم ہنس رہے ہو. کہتے ہیں وہ کوئی چینی مذہب کے لوگوں کا, جو چائنیز لوگ ہیں نا, ان میں مذہب بھی بے شمار ہی ہیں, عجیب و غریب سی ہیں. کوئی اپنے آبا و اجداد کی روحوں کی پوجا کرتا ہے, کوئی بس پتہ نہیں کس کو پوجتے ہیں, اور کوئی ایسے ہی بس کوئی گڑا ہوتا ہے انہیں خود ہی کچھ. کہتے کچھ ایسے ہیں جو کسی جادو ٹونے کا کوئی کام کرتے ہیں, اور اس کی وہی ان کی عبادت ہے, وہی ان کا مذہب ہے. وہ اللہ علم کیا ہے. کہتے ہیں اور وہ ایسا ہی ہوگا, چونکہ وہ اپنے عبادت گاہ کے اندر ہی کر رہے تھے سارا کچھ, جو خود ہی ہوتے ہیں وہ, تو ان پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. تم پھر مجھ سے اگلا سوال یہ کہ تم وہاں کرنے کیا گئے تھے, پوچھ تو لیتے یہ ہے کیا. میں کہی میں تجسس میں گیا تھا, میں نے نتیجہ دیکھ لیا نا, ہم باز تو ہی نہ آتے. مجھے تو چین نہیں آتا, میں کوئی کچھ ہو رہا ہو تو پوچھتا ضرور کہ ہو کیا رہا ہے, کیوں ہوتا ہے پیا, جاننے کی کوشش تو ہوتی ہے. تو یہ میرا انٹریکشن تھا ایسے جادو ٹونے سے.
یہ میرے اوپر جو اثر ہوا نا اس کا، جو دل پہ دباؤ تھا، وہ اتنا خوفناک تھا، اتنا کہ میں بتا نہیں سکتا، کہ شاید بتا سکتا ہوں. جیسے ایک ہوتا ہے نا، اگر آپ نے بچپن میں کسی کو بتا کہ اگر ہوم ورک نہیں کیا اسکول جائیں، خوف ہوتا ہے کہ مس ناراض ہوں گی یا ٹیچر نے ڈانٹیں گے یا کوئی تھپڑ لگا دیں گے، کوئی کسی پتہ نہیں کیا ڈر سا ہوتا ہے، وہ نہیں. جیسے آپ بڑے بے بس ہیں اور آپ کا کوئی بس نہیں چل رہا، جیسے آپ جنگل میں کھڑے ہونا اور آپ کے ساتھ ایک شیر آ جائے اور وہ بھوکا ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ بھاگ نہیں سکتے، اب یہ آ گیا، اب جو بھی کرنا ہے اسی نے کرنا ہے، میرے پاس کچھ نہیں جائے گا. وہ والی کیفیت جو ہے نا، کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری طرف آ رہا ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، یو کیا نا، ویسی کیفیت. یہ جو کیفیت ہے نا، اس کا بڑا ایک ڈیپ سا گھنونی سی کیفیت تھی، مگر اللہ نے کرم کیا، میں بچ نکلا. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ جادو میں ٹورنے میں ایسی کوئی بات ہوتی ہے، ایک عجیب بے بسی سی طاری ہو جاتی ہے انسان پہ، کچھ سمجھ نہیں آتا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، دل ڈوبتا ہے. ایسا تو مجھے پتہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے، ایسی برائیوں سے. ہمیں سب کو ان باتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. اور اس حفاظت میں رہنے کا صرف میرے خیال میں ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خود اللہ سے اس کی پناہ مانگیں ہر وقت، کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ، مجھے اپنی حفاظت میں رکھ. روزانہ بار بار اللہ سے اس کی پناہ مانگیں. وہی ہمارا حامی ناصر ہے. الٹیمیٹ پروٹیکشن بس وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.